بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آج ہم ٹینسز کے بارے میں پڑھیں گے. ڈو یو نو واٹ از ٹینس؟ سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں ٹینسز کیا چیز ہوتے ہیں. انگلش گرامر کے وہ رول جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کام کون سے وقت میں ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا ہو چکا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹینس جو ہے نا وہ ٹائم کے بارے میں بتاتے ہیں؟ چلو سب سے پہلے ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں. ٹائم کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ ٹائم 3 قسم کے ہوتے ہیں. پاسٹ، سب سے پہلے پاسٹ کی بات کریں. پاسٹ وہ وقت جو گزر گیا ہے، اس کو ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. وہ کل اسکول گئی. شی وینٹ ٹو اسکول یسٹرڈے. مطلب وہ کل جو گزرا ہوا وقت ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ابھی پریزنٹ، نیکسٹ کون سا ہے؟ پریزنٹ. پریزنٹ کا مطلب ہے، اس کو ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. آئی ایم ٹیچنگ، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. اس میں کیا ہے؟ پڑھا رہا ہوں، مطلب اٹ از گوئنگ آن، ورک از ان پروگرس، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. ایک ہے سیکنڈ ون. تھرڈ ون ہے فیوچر. آئی ول رائٹ اے لیٹر، مطلب میں کام کروں گا. اسی طرح کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹینسز جو ہے نا وہ ٹائم کو ہی کہتے ہیں؟ نہیں، اس میں ایک اور بھی چیز ہے جس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، ورک. کہ اس میں کام ہی تو ہوتا ہے کہ ہم ایٹنگ کر رہے ہیں، سلیپنگ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جو بھی ہے وہ کام ہی. مطلب ہے ٹینس جو ہے نا وہ ٹائم میں، کون سے ٹائم میں کون سا کام کر رہے ہیں، یہی ہم بتانا چاہتے ہیں ٹینسز کیا چیز ہے. اس کو ہم مثال سے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جو ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں. آئی ایم ٹیچنگ یو، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، مطلب ابھی یہ چل رہا ہے. اٹ مین اٹ از پریزنٹ. پریزنٹ. تو دوسرا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پاسٹ. پاسٹ کا مطلب جو وقت گزر گیا اس کو ہم کیا کریں گے؟ پاسٹ. آئی ٹاٹ یو، میں نے آپ کو پڑھایا. آئی ول ٹیچ یو، مطلب ہے میں آپ کو کل پڑھاؤں گا، فیوچر میں کسی وقت بھی پڑھاؤں گا. تو ہم ٹینس جو ہے نا اس کو ٹائم کے لحاظ سے 3 قسم میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا: پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. اس طرح پھر ان کو بھی آگے کیٹیگرائز کیا گیا. ورک کی بیس پہ ان کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل پریزنٹ کو ہم جو ہے نا، جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا، آئی ایم ٹیچنگ یو، یہ کیا تھا؟ یہ کنٹینیوس ہے. اسی طرح کوئی کام ہوتے ہیں جو مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے آئی ہیو ٹاٹ یو، میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے. مطلب ٹیچر آپ کو کہتا ہے میں نے آپ کو آج کا کام جو ہے نا پڑھا دیا ہے، یہ کیا ہوا؟ پرفیکٹ. اس طرح ایک انگلش گرامر میں ایک اور ٹینس ہے جس کو کہتے ہیں انڈیفینیٹ. ڈیفینیٹ کا مطلب تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ میں نے پکا کر لیا کوئی کام، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹ. اس طرح ڈیفینیٹ کا الٹ جو ہے اس کو ہم کہیں گے انڈیفینیٹ، مطلب کچا پکا، میں نے کیا ہے، کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح انگلش گرامر کا ایک اور بھی ہے جس کا نہ بھی ہو تو خیر، لیکن اس کو کہتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. ابھی ہم ٹینسز کو ورب کی بیس پہ جو ہے نا ڈیوائڈ کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ورب جو ہے نا جب آئے تو ہم اس کو کیسے آسانی سے پہچان سکتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کون سے ٹینس کا سینٹینس ہے، ہم ایزیلی اس کو پہچان سکیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پریزنٹ ٹینس کو. پریزنٹ ٹینس میں جو ہے وہ کون سے ورب استعمال کریں؟ ہیلپنگ ورب استعمال ہوں گے، ڈو یا ڈس، از، ایم، آر، ہیز، ہیو. اس طرح پاسٹ میں ہم دیکھیں گے ڈڈ. ڈو ڈس کی جگہ پہ ڈڈ آ جائے گا تو ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ پاسٹ ٹینس کا جملہ ہے. اس طرح از، ایم، آر کی جگہ پہ واز وار آ جائے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ پاسٹ ٹینس کا سینٹینس ہے. اس طرح اگر ہیڈ آ جائے تو اس کا مطلب کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ماضی میں. پاسٹ میں کام جو کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ پاسٹ. ہم سمجھ جائیں گے آسانی سے، جب بھی ہمارے سامنے لکھا ہوا ایک جملہ آئے گا تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ پاسٹ کا جملہ ہے. اس طرح فیوچر، اگر ول شیل آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ کام مستقبل میں ہوگا. جیسے آپ یہ میری ویڈیوز دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ فیوچر میں آپ نے ٹینس جو ہے نا وہ سیکھ لیے ہیں، سیکھ جائیں گے. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو دیکھ کے سیکھ جائیں گے. ول بھی اور شیل بھی مین ان کا فوکس جو ہے نا وہ ول شیل سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ فکرہ جو ہے وہ فیوچر کا ہے. شیل بھی یہ آگے آپ آسانی سے سمجھ آئیں گے.
فارم آف ورب اگر آپ دیکھیں تو ورب کی نارملی 3 فارم ہوتی ہے، جیسے میں نے یہ لکھی ہے فار ایگزامپل گو وینٹ گان. گو جو ہے وہ انڈیفینٹ ٹینس میں، جب بھی گو مطلب فرسٹ فارم آ جائے تو آپ فکروں کو دیکھ کے سمجھ آئیں کہ یہ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے. اس طرح اگر گان آ جائے تو اس کا مطلب ہے، گان کا مطلب ہے وہ گیا ہوا، وہ چلا گیا ہے، مطلب اس نے کام مکمل کر لیا ہے، تو وہ کس کا ہوگا؟ پرفیکٹ ٹینس ہو جائے گا. اس طرح اگر گوئنگ کا کوئی سینٹینس ہے، اس میں لکھا ہوا ہے گوئنگ، مطلب ایک گوئنگ جس کے ساتھ فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی آئے تو اس کا مطلب ہے آپ کا وہ کام ابھی کنٹینیو چل رہا ہے. اس کو ہم کیا کریں گے؟ کنٹینیو. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کنٹینیوس ٹینس. جیسے میں نے یہ ایگزامپل میں لکھا ہوا ہے شی ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ انگلش. یہ کون سا سینٹینس بنتا ہے؟ یہ پریزنٹ. ڈز سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں فرسٹ اندازہ ہو جائے گا یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. اور دوسرے نمبر پہ انڈرسٹینڈ، یہ بھی فرسٹ فارم آف دی ورب ہے، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا سینٹینس ہے. اس طرح اگر ہم لگاتے شی ڈز ناٹ انڈرسٹینڈنگ انگلش تو وہ کیا ہو جاتا؟ کنٹینیوس ٹینس آ جاتا ہمارا، کہ کنٹینیوس ابھی کام چل رہا ہے. اس طرح اگر ہم لکھاتے شی ول انڈرسٹینڈ انگلش، مین وہ کچھ دیر کے بعد، کل پرسوں کسی وقت، آفٹر 1 year آفٹر 2 year آفٹر دی کمپلیشن آف آر اسٹڈی وہ سمجھ جائے گی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا فیوچر ٹینس. تو دوستو آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ٹینسز کو جو ہے نا، ٹینس زمانے 3 قسم کے ہیں، پھر اس میں جو ہے نا انڈیفینٹ ایک تھا، انڈیفینٹ کے بعد کنٹینیوس تھا، فیوچر تھا. تو اسی طرح ہم جو ہے نا سب سے پہلے پریزنٹ انڈیفینٹ کی پہچان کریں گے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہوتا کیا ہے. اگر ہم اردو میں دیکھیں تو اردو میں اس کے فقرے کے آخر میں ہوتا ہے تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہوں. یہ اردو میں اس کی ایک نشانی ہے کہ فقرے میں یہ ہوتا ہے. جیسے وہ 2 بجے کھانا کھاتا ہے، ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، علی ناشتہ کرتا ہے. اس میں زیادہ تر کوئی اپنے روٹین بتائی جاتی ہے، کوئی شیڈول بتایا جاتا ہے، یا کوئی یونیورسل ٹروتھ بھی بتائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ وہ میری بات سنتی ہے، شی لسن ٹو می. اس میں ہم نے لگایا شی لسنس ٹو می. لسنس کیوں لگایا ہے یہ چلو میں آگے آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں بتاتا ہوں. وہ کرکٹ کھیلتا ہے، ہی پلیز کرکٹ. اس کی کنسٹرکشن کیا ہوتی ہے؟ جب ہمیں پتہ چل گیا، تھوڑی جی ہم نے انٹروڈکشن کیا، اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کے پریزنٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس سٹرکچر دیکھتے ہیں. سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ نارملی انگلش میں جو ہے نا 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے مل کے ایک سینٹینس بنتا ہے: سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ. سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں. سبجیکٹ کوئی بھی کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں. کوئی بھی سینٹینس انگلش میں جو ہے وہ اسی سے سبجیکٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ نون بھی ہو سکتا ہے، پرونون بھی ہو سکتا ہے. نون مطلب نام. پرونون اس کی جگہ پہ جو ہم ہی شی اٹ استعمال کرتے ہیں وہ پرونون بھی ہو سکتا ہے. ورب کیا ہوتا ہے؟ ورب از دی پارٹ آف سینٹینس دیٹ ٹیلز اس واٹ دا سبجیکٹ پرفارمس. ورب ہمیں بتاتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے. وہ کھاتا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ کھائے گا. یہ ہمیں وہ ورب بتاتا ہے اس کی کنڈیشن کے بارے میں کہ یہ کون سا کام کیا ہے اور کتنا کیا ہے اس نے. آبجیکٹ کا مطلب ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. اٹ کنٹینس ویریس تھنگ لائک ناؤن، پروناؤن، ڈیٹ، ٹائم اینڈ پلیس. اس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. مطلب جس پہ کوئی کام کرنے والا کام کر رہا ہے وہ آبجیکٹ کہلائے گا. ابھی ہم کچھ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا ایس یا ای ایس کا اضافہ کن سبجیکٹ کے ساتھ لگائیں گے اور کن کو جانا سادہ ہم فرسٹ فارم آف دی ورب لگائیں گے. آئی کے ساتھ ہم فرسٹ فارم آف دی ورب لگائیں گے، اور آبجیکٹ اس کے ساتھ کون سا جو بھی ہوگا، پلیس، ڈے، ٹائم، یہ آبجیکٹ آگے سیم اسی طرح ہی ہیں. وی کے ساتھ بھی فرسٹ فارم آف دی ورب لگائیں گے، یو کے ساتھ بھی فرسٹ فارم آف دی ورب لگائیں گے، دے کے ساتھ بھی فرسٹ فارم آف دی ورب لگائیں گے. ہی جو ہوتے ہیں تھرڈ پرسن سنگولر، ہی، شی، اٹ. کون سے؟ تھرڈ پرسن سنگولر، ہی، شی، اٹ.
یا کوئی بھی نام ہو تو ان کے ساتھ ہم فرسٹ فارم آف دی ورب اور ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. یہ ایک اس میں سمجھنے والی بات. تھرڈ پرسن سنگولر ہی شی اٹ یا کوئی بھی نام ہو تو اس کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. جیسے اس کی ہم جو ہے نا افرمیٹو سینٹینس جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں. تم خط لکھتے ہو, یو رائٹ اے لیٹر. اس میں ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ یہ تھرڈ پرسن سنگولر نہیں ہے. یو سیکنڈ پرسن. اسی طرح ہی رنس فاسٹ, ہی اس میں کیا ہے تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو ہی رنس فاسٹ اس کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کیا ہے اس ورب کے ساتھ. وی گو ٹو اسکول, یہ بھی تھرڈ پرسن سنگولر نہیں ہے, یہ فرسٹ پرسن پلورل ہے. اس کو ہم نے وی گو ٹو اسکول, ہم اسکول جاتے ہیں, اس کو ہم نے صرف فرسٹ فارم آف دی ورب لگایا. دے پلے کرکٹ, یہ بھی فرسٹ پرسن سنگولر نہیں ہے, تھرڈ پرسن سنگولر نہیں ہے. دے وہ کھیلتے ہیں, یہ پلورل ہے, تھرڈ پرسن ہے لیکن پلورل ہے, اس کے ساتھ ہم نے پلے لگایا. شی ہیلپس ادر, شی وہ دوسروں کی مدد کرتی ہے. شی کیا ہے, یہ بھی تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم نے ہیلپ کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا. نیگیٹو جب ہم بنائیں گے تو اس کی ہم کیا کنسٹرکشن کریں گے. سب سے پہلے تو نارمل جیسے سبجیکٹ رہتا ہے وہ لگائیں گے, اس کے بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ کا ہم اضافہ کریں گے اور فرسٹ فارم آف دی ورب اسی طرح لگا دیں گے اور آبجیکٹ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ جو یاد رکھنے والی چیز ہے کہ ڈز جہاں پہ ہم نے لگانا ہے اس کے ساتھ پھر ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں لگانا. مثلا علی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول, کہ علی اسکول نہیں جاتا, ادھر ہم نے ڈز لگا دیا تو اس کے بعد علی کے ساتھ اگر ہم ڈز نہ لگاتے تو گوز علی جاتا ہے لگانا تھا. تو ہم اس میں کیا کریں گے, علی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول, مطلب ایس یا ای ایس کا جو ہے نا وہ ہم نے ڈز کے ساتھ لگا دیا, اس طرح علی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول ہو گیا. دوسرا یو ڈونٹ ایٹ فوڈ, تو مطلب ہے کہ ہم نے ادھر آ گیا یو سیکنڈ پرسن آ گیا تو ادھر تو ڈو آ گیا, اس کے تو ایس یا ایس والی بات ہی نہیں ہے. یو ڈونٹ ایٹ فوڈ, آئی ڈونٹ ہیٹ یو. اسی طرح شی ڈز ناٹ اوبے ہر ٹیچر, وہ اپنی ٹیچر کا کہنا نہیں مانتی. اس میں کیا ہو گیا, شی اوبیز آتا, اگر ڈز ناٹ نہ ہوتا تو شی اوبیز آتا, لیکن یہ کیا گیا شی ڈز ناٹ. ڈز کا مطلب ہے ایس یا ایس, اوبیز والا جو ہے اوبیز کے ساتھ ہم نے ایس لگانا تھا وہ ہم نے ڈز کے ساتھ. اس طرح یہ کیا گیا شی ڈز ناٹ اوبے ہر ٹیچر. اس طرح نیکسٹ آ گیا کنسٹرکشن آف انٹروگیٹو سینٹینسز, کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کے ہم انٹروگیٹو سینٹینس کیسے بنائیں گے. اس میں جو ڈو یا ڈز ہم شروع میں سینٹر میں لگاتے تھے وہی ہم ڈو یا ڈز وہ پہلے لے آئیں گے, فکرے کے شروع میں لے آئیں گے, اور پھر سبجیکٹ اور پھر فرسٹ فارم آف دی ورب اور پھر آبجیکٹ, اور ساتھ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کریں گے, کوشچن مارک. ایٹ دی اینڈ جو ہے سینٹینس کے ایٹ دی اینڈ لکھا جائے گا کہ کوشچن مارک. اس کے ایگزامپل سے ہم اس کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. ڈز شی بلانگ ٹو یو, دیکھیں ادھر ڈز جو ہے نا سب سے شروع میں آ گیا اور اس کے بعد سبجیکٹ آ گیا, پھر ورب آ گیا, پھر اسی طرح آگے آبجیکٹ آ گیا ہمارا. ڈو یو نو ہم, کہ تم اسے جانتے ہو. ڈو ہیلپنگ ورب جو ہے وہ ان دی بگننگ آف دی سینٹینس آ گیا, آگے سبجیکٹ آ گیا, دین ورب آ گیا, دین آبجیکٹ آ گیا. واٹ ڈو یو نو, واٹ ڈو یو نو, تم کیا جانتے ہو. وٹ آلسو بلانگ ٹو کوشچن, مطلب وٹ یہ وائی واٹ یہ بھی کوشچن ہے, یہ بھی کوشچن پوچھنے والے ہوتے ہیں, کوشچن ان سے بھی پوچھا جاتا ہے. واٹ ڈو یو نو, تم کیا جانتے ہو. اس میں وٹ جو ہے وہ کوشچن آ گیا, اس کے بعد ڈو آ گیا, پھر یو جو ہے وہ آپ کا سبجیکٹ آ گیا, پھر نو اس کا ورب. اگر ہم آگے لکھ دیتے واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ہم, دین اباؤٹ ہم جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کیا آ جاتا ہے ہمارا آبجیکٹ. دوستو اس طرح یہ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ.